اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابو دجانہ ایک صحابی ہیں، جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک اللہ کے نبی کے ساتھ رہے۔ ایسے صحابی چند سو ہیں، 1,24,000 میں ایسے صحابہ چند سو ہیں جو بدر سے لے کر آخری حج تک آپ کے ساتھ رہے، چند سو، ان میں سے ایک ابو دجانہ ہے۔ اور یہ ابو دجانہ 1,000 کے برابر شمار کیے جاتے تھے۔ جب وہ میدان میں اترتے تھے تو کہا جاتا تھا یہ ایک تلوار 1,000 کے برابر ہے۔ کچھ صحابہ ایسے تھے جو ایک آدمی 1,000 کے برابر شمار ہوتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدد کے لیے لشکر بھیجا کہ ویسے تو میں تیرے پاس 4,000 بھیج رہا ہوں جن کے ساتھ 4 ہیں، لیکن یہ 4,000 4 نہیں ہیں، یہ 8,000 ہیں، اس لیے کہ جو 4 بھیج رہا ہوں ان میں سے ہر ایک 1,000 کے برابر ہے۔ ایک عبادہ بن صامت، ایک مسلمہ بن مخلد، ایک زبیر بن عوام اور ایک مقداد بن اسود کہ یہ چاروں 4,000 کے برابر ہیں۔ تم 8,000 ہو گئے، 4,000 تم پہلے ہو، 12,000 ہو گئے، 12,000 کو شکست نہیں ہوتی کمی کی وجہ سے۔ ان میں ایک ابو دجانہ بھی ہیں۔ اور احد کی جنگ میں آپ نے تلوار اٹھائی، یہ کون لے گا؟ سارے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے کہا حق کون ادا کرے گا؟ سارے بیٹھ گئے، صرف 3 آدمی کھڑے رہے، عمر، زبیر، ابو دجانہ رضی اللہ عنہم۔ تو آپ نے یہ تلوار نہ عمر کو دی، نہ زبیر کو دی، ابو دجانہ کو دی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفاء راشدین میں سے ہیں، قریشی ہیں، زبیر پھوپھی کے بیٹے ہیں اور 10 مبشرہ میں سے ہیں، اور ابو دجانہ انصاری مدینے والے ہیں۔ تو زبیر رضی اللہ عنہ کے دل میں آیا کہ مجھے جو نہیں دی اس کو کیوں دی، میں دیکھتا ہوں یہ کیا کرتا ہے۔ تو ابو دجانہ نے سرخ پگڑی باندھی، انا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفح لدى النخیل الا اقوم الدهر بالکیول واضرب بسیف اللہ ورسولی۔ شعر پڑھے کہ میں نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ اس تلوار، اللہ کے نبی سے وعدہ کیا ہے کہ اس تلوار کا حق ادا کروں۔ اور ایک جو حملہ کیا قریش کو چیرتے ہوئے پار نکل گئے، سارا لشکر پار کر گئے، اور آگے عورتیں کھڑی تھیں جو گا رہی تھی قریش کو تیار کر، نحن بنات طارقی نمشی علی النمارقی مشی القتل بوارقی المسک فی المفارقی والذر فی المخالقی ان تقبلوا نعانقی اور تدبروا نفارقی فراق غیر وامقی۔ یہ گانا گا رہی تھی۔ تو وہ ان کی طرف بڑھے تو ساری بھاگ گئی، ہندا اٹک گئی، تو تلوار اٹھائی اور یوں اس کے سر کے اوپر رکھی، اس کی چیخ نکلی، تلوار کو ہٹا لی۔ تو پیچھے زبیر کھڑے تھے، کہنے لگے، وہ دیکھنے چل رہے بھائی یہ کیا چکر ہے، کیوں تلوار دی ہے؟ تو کہنے لگے یہ کیا کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی کی تلوار ہے، عورت سے رنگین نہیں کرنا چاہتا، عورت کے خون سے رنگین نہیں کرنا چاہتا، بے بس عورت پہ تلوار اٹھاؤں۔ ابو دجانہ نے تلوار ہٹا لی، اور ذات کمزور کیا ہے، تلوار چلا۔ وہ ہندا کے مقدر میں ہدایت بھی لکھی تھی، ہوئے ہوئے جب ہندا نے کلیجہ چبایا نا حضرت حمزہ کا، تو کھا تو نہیں سکی، کچھ اندر چلا گیا۔ اللہ کے نبی کو بتایا گیا جی ہندا نے حمزہ کا کلیجہ چبا لیا۔ باپ نے کہا اس بدن پہ آگ حرام ہو گئی جس کے اندر حمزہ کے جسم کا کوئی ٹکڑا چلا گیا، اور وہی ہدایت مل گئی۔ پھر واپس ہوئے اور قریش پہ حملہ کیا، صفیں توڑ دیں۔ ایک بڑا ہاتھی جیسا پہلوان تھا مکے کی فوج میں، زبیر کی ٹیم میں ہے، کبھی اس سے ٹکر ہو تو میں دیکھوں ابو دجانہ کیا چیز۔ تو اللہ نے ایسا کیا، دونوں ہی آمنے سامنے ٹکرا گئے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے دونوں طرف کے پہلوان رک گئے دونوں کی جنگ دیکھنے کے لیے۔ ایسے دونوں طرف سے وار ہوئے اور ایسی دلیری کہ خود بہادری بھی آشش پکار اٹھی، لیکن ابو دجانہ نے ایک وار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیا اور یوں پھینک دیا، اور پھر سر سے ٹوپی اتار کر کیا دیکھتے ہو، انا ابو دجانہ۔ تھوڑی سی تاریخ بتا رہا ہوں ابو دجانہ کی تاکہ جو میں بات کہنے والا ہوں اس میں وزن پیدا ہو سکے۔ پھر یہ ابو دجانہ آخری حج تک ساتھ تھے،
اور یمامہ کی جنگ میں شہید ہوئے، یمامہ کی جنگ میں شہید ہوئے۔ جب حملے میں مہاجرین کے قدم اکھڑ گئے، زید بن خطاب کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، شہید ہو گیا، گر گیا۔ سالم مولا ابی حذیفہ نے جھنڈا اٹھایا، شہید ہو گیا، جھنڈا گر گیا۔ پھر جھنڈا کو مہاجرین کا جھنڈا نہیں کھڑا ہو سکا، مہاجرین قدم اکھڑ گئے، انصار ثابت قدم تھے، ثابت بن قیس بن شماس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا۔ خالد بن ولید نے حضرت برا کو پکارا، برا برا اس مشکل سے ہمیں نکالو، اس مشکل سے ہمیں نکالو۔ تو برا بن مالک نے پتھر پہ چڑھ کے اعلان کیا، یا للانصار یا للانصار۔ تو 3000 انصار کٹھے ہوئے مدینے والے تھے، اور ان کی قیادت کرنے والے 5 آدمی تھے، برا بن مالک، ثابت بن قیس بن شماس، ابو دجانہ، کعب بن عجرہ، عباد بن بشر، یہ 5 آدمی تھے، اور سامنے 1 لاکھ بنو حنیفہ تھے، 1 لاکھ۔ 3000 نے 1 لاکھ کا منہ پھیر دیا اور ان کو قلعے میں داخل ہونے پر مجبور کر دیا، اور جب قلعے کی دیوار کے پاس پہنچے تو ابو دجانہ بھی شہید ہو گئے، ثابت بن قیس بن شماس بھی شہید ہو گئے، اور عباد بن بشر بھی شہید ہو گئے۔ کعب بن عجرہ کا ہاتھ کٹ گیا، اور برا بن مالک نے چھلانگ لگا کے دروازہ کھولا۔ یہ ہیں ابو دجانہ۔ اب ان کا ایک جملہ سنانے لگا ہوں، یہ سارا اس لیے بتایا کہ اس جملے کی طاقت سامنے آ سکے۔ ابو دجانہ کہتے ہیں، لوگوں میرے پاس بخشش کا ایک عمل ہے جس پر مجھے امید ہے کہ میری بخشش ہو جائے گی۔ کون سا؟ بدر والوں کو اللہ کے نبی نے بشارت دی ہے، جو مرضی کرو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ حدیبیہ، قرآن نے کہا ہے لقد رضی اللہ للمؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جنہوں نے بیعت کی تیرے ہاتھوں پر میں ان سے راضی ہو گیا۔ صحابی ہونا، کلا وعد اللہ الحسنى، جو بھی صحابی ہے اللہ کا وعدہ ہے جنتی ہے۔ نہیں 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 نہیں، ان ارجع عملی عندی، ان ارجع عملی عندی، ان ارجع عملی عندی۔ لوگوں میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل جس پر مجھے امید ہے کہ میں بخشا جاؤں گا، کیا ہے؟ ما آذیت احدا بلسانی، میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا۔ ولا اجد فی قلبی غلا لاحد، اور میرے دل میں کسی کا بغض نہیں ہے، کسی کی نفرت نہیں ہے، کسی کا کینہ نہیں ہے۔